اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 1973 کے آئین میں شامل اسلامی دفعات پر ایک نیمونکس کی مدد سے گفتگو کریں گے۔ اس نیمونکس سے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات یاد کرنے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور نیمونکس اور 1973 کے آئین میں شامل دفعات شروع کرنے سے پہلے اسلامی دفعات کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف: اسلامی دفعات وہ آئینی اصول ہے جو پاکستان کے قوانین اور نظام کو اسلام کے مطابق چلانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اب اس نیمونکس کی طرف آتے ہیں اور اس کی مدد سے اسلامی دفعات کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ چلیے میں ہی اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کا نام حکیم ہے اور یہ شخص اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہے اور اسلام پر عمل کرتا ہے، یعنی یہ مسلمان ہے۔ اس کی ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ یہ پاکستان کا صدر بننا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ انگریزی قانون کے تحت نہیں بلکہ اسلامی قانون کے تحت پاکستان کا صدر بننا چاہتا ہے، اور وہ بھی ان مسلمانوں کے ووٹ سے جو قرآن پاک کی پیروی کرتے ہیں اور سود وغیرہ سے بچتے ہیں۔ سوالات: درج ذیل سوالات کے جوابات دے۔ ان سوالات کا درست جواب دیے بغیر آگے نہ بڑھے۔ شکریہ۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ یہ کس ملک کا باشندہ ہے؟ یہ کس مذہب کا پیروکار ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے؟ یہ شخص کون سے قانون کے تحت صدر بننا چاہتا ہے؟ یہ شخص کس کے ووٹ سے صدر بننا چاہتا ہے؟ اس شخص کے مطابق ووٹرز میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ یہاں حکیم سے مراد حکیمیت یعنی اللہ تعالیٰ کی حکیمیت ہے۔ آئین کے پریمبل میں کہا گیا ہے کہ پوری کائنات کی حکیمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام حکیمیت کے اختیارات کو ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے مراد آئین کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے۔ یہ ہماری شناخت اور اسلام کے ساتھ وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام سے مراد 1973 کے آئین کے مطابق اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے۔ خواہش سے مراد آئین میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ قانون سے مراد ملک میں کوئی بھی نیا قانون اسلام کے مخالف نہیں بنایا جا سکتا اور مروجہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالنے کے لیے پوری اقدامات کیے جائیں گے۔ مسلمانوں سے مراد 1973 کے آئین کے مطابق ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی پیروی سے مراد قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سود سے مراد سود، فحاشی، جوئے اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ آئین نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی ہے تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایسیلوز بیسڈ MCQs۔ آئین کے مطابق پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ عیسائیت، اسلام، ہندو مت، سکھ مذہب۔ 1973 کے آئین کے افتتاحیے کے مطابق حکیمیت کس کو حاصل ہے؟ عوام، اللہ تعالیٰ، حکومت، پارلیمنٹ۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے کون سی شرط رکھی گئی ہے؟ پاکستانی شہری ہونا، مسلمان ہونا، تعلیم یافتہ ہونا،
شادی شدہ ہونا۔ مسلمان کی تعریف کے مطابق کیا ضروری ہے؟ کسی سیاسی جماعت کی حمایت، ایمان، ختم نبوت، اردو زبان بولنا، ٹیکس دینا۔ 1973 کے آئین کے مطابق کس چیز کا خاتمہ کیا جائے گا؟ فحش، جوئے، شراب، سود۔ تعلیم، جمہوریت، آزادی۔ ایسیلوز بیسڈ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: پاکستان کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ جواب: پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ سوال: صدر اور وزیر اعظم کے لیے کیا شرط ہے؟ جواب: صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سوال: آئین نے اقلیتوں کو کیا ضمانت دی ہے؟ جواب: آئین نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی ہے۔ سوال: مسلمان کی تعریف میں کیا ضروری ہے؟ جواب: مسلمان کی تعریف میں عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ سوال: 1973 کے آئین میں کس چیز کو اسلام کے مخالف نہیں بنایا جا سکتا؟ جواب: 1973 کے آئین میں نئے قوانین کو اسلام کے مخالف نہیں بنایا جا سکتا۔ سوال: 1973 کے آئین کے 4 اسلامی دفعات لکھیے۔ جواب: 1973 کے آئین کی 4 اسلامی دفعات درج ذیل ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ مسلمان ہو۔ قوانین اسلام کے مطابق ہونے چاہیے اور منکرات جیسے سود، جوئے، شراب اور فحش کا خاتمہ کیا جائے گا۔